إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں نزول قرآن ہوا ہے. وہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت اور نصیحت کا سرچشمہ ہے. اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل ہے اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان نعمت اور انعام کی صورت میں عطا فرمایا ہے، اور یہ بھی اس کا فضل اور احسان ہے کہ وہ بندوں کے گناہوں کو، ان کی کمی کوتاہیوں لغزشوں کو عبادات کے ذریعے سے معاف فرماتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے من صام رمضان ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو شخص بھی روزہ رکھے، قیام کرے ایمان اور احتساب کی نیت سے، اس کے دل میں ایمان بھی ہو اور اس پر ثواب کی نیت بھی رکھے. رسالت بآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کے گزشتہ گناہوں کو اللہ تعالی معاف فرما دیتا ہے. یہ خاص فضل اور احسان ہے اس کا کہ وہ ہماری عبادات کے ذریعے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. یہ ماہ مبارک، ماہ رضوان، ماہ مغفرت، ماہ رضوان، جس کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک گھڑی بہت قیمتی، بے نظیر و بے مثال اور گراں قدر اور انمول ہے. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نصف رمضان ہم گزار چکے ہیں، اور اب تو سچی بات ہے ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے مٹھی میں ہم ریت پکڑے ہوئے ہیں. جتنی سرعت اور اجلت سے وہ ہمارے ہاتھوں سے کھسک جاتی ہے، یہ بقیہ رمضان بھی اسی طرح
بڑی تیزی اور سرعت اور اجرت کے ساتھ اپنے منازل کی طرف رواں دواں ہیں۔ اس ماہ مبارک کا قیمتی عمل پچھلی دفعہ بھی بات ہوئی تھی، رمضان، روزہ اور قرآن ہے۔ قرآن جو میری اور آپ کی زندگی کے لیے دستور حیات ہے۔ آپ اپنا احتساب کریں، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کی رحمت سے، اس کی عاطفت سے حسن ظن ہے اور امید بھی ہے کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت بھی کر رہے ہیں اور رات کے قیام میں ماشاءاللہ قرآن مجید کی تلاوت بھی سماعت فرما رہے ہیں۔ اس کا بھی اپنا اجر اور ثواب ایک حقیقت ہے اور اس کا اپنا ایک مقام ہے، اور اس کے علاوہ بھی آپ ماشاءاللہ انفرادی طور پر قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول اور مگن رہتے ہیں، مگر اصل فکر اور حقیقت یہ ہے کہ آپ اس قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے کتنے حساس ہیں۔ میں اور آپ دیکھوں کہ قرآن مجید نے میری زندگی میں کیا تبدیلی، یا قرآن مجید کی تلاوت یا اس کو سمجھنے سے میری زندگی میں کیا تبدیلی آئی ہے۔ میری زندگی کے کتنے رمضان ہیں جو میں نے گزارے ہیں، اور یہ رمضان بھی گزر رہا ہے۔ اس ماہ مبارک میں پچھلی زندگی جو میری بڑی غفلتوں سے، سستیوں سے، لغزشوں سے بھرپور ہے، بھری پڑی ہے، اٹی پڑی ہے، نجاستوں سے، گناہوں کی تعفن سے، نجاست سے، اب اس رمضان میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا عزم مصمم کرتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو بدلوں گا۔ یہ قرآن نے مجھے کس قدر ابھارا ہے کہ میں اپنی زندگی کو بدلوں، میری زندگی میں انقلاب آئے اور تبدیلی نظر آنی چاہیے۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ تقوی جو ہوتا ہے، تقوی کا معنی یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں ترک گناہ جب آ جائے تو انسان اپنے ترک گناہ سے یہ باور کروا رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ ثبوت دے رہا ہوتا ہے کہ اللہ میں نے گناہ کو ترک کر کے اپنے آپ کو اس قابل بنا دیا ہے کہ میری وہ زندگی گناہوں سے ہٹ گئی ہے، چھٹ گئی ہے، اب وہ گناہ میں نے ختم کر دیے ہیں، اب میری زندگی اس لائحہ عمل پہ آ گئی ہے کہ میں نے اپنے گناہوں کو ترک کر دیا۔ اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ قرآن مجید جو ہدایت کا سرچشمہ ہے، قرآن مجید جو فوز و فلاح کا سرچشمہ ہے، میرے لیے دستور حیات ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے تنہائی میں بیٹھا کرے، سوچے، دیکھے، غور کرے، محاسبہ نفس کرے۔ 24 گھنٹوں میں کہا کرتا ہوں 24 گھنٹوں میں آپ 15 منٹ بیٹھ کے تنہائی میں ذرا اپنا محاسبہ نفس تو کرے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے مال دیا ہے، اللہ نے مجھے اولاد دی ہے، اللہ نے رہنے کے لیے اچھی آسائشیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جوان اولاد بھی دی ہے، سارے انعامات میرے اوپر اللہ کی ہیں۔ مگر ان نعمتوں کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کتنا تعلق میرا مضبوط ہے؟ یہ نعمتیں جو اس نے مجھے دی ہیں، اس نعمتوں کے اظہار تشکر کے لیے میرا کیا اقدام ہے؟ میں نے ان نعمتوں کا شکریہ کتنا ادا کیا ہے؟ وہ جو اپنے خزانوں سے لٹا رہا ہے وہ دے رہا ہے اور کبھی کمی نہیں آئی، کبھی اس نے اپنے خزانوں سے آپ کے لیے کمی نہیں کی، مگر میں پھر بھی گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا ہوں۔
رمضان پہ رمضان گزر رہا ہے. میری زندگی میں پتہ نہیں کتنے رمضان گزر گئے. کئی میرے بھائی ہیں وہ دعا کے لیے کہہ دیتے ہیں قاری صاحب دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے یہ رمضان اگلا رمضان بے شمار رمضان میرے. ٹھیک ہے بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بے شمار رمضان نصیب فرمائے، لیکن اس رمضان کا پیغام یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بدلنے پہ آئیں، احتساب نفس پہ آئیں. کہیں میں ان لوگوں میں تو نہیں ہوں. پیغام مجھے سنایا جاتا ہے، بات مجھے سمجھائی جاتی ہے، بتانے والے آ کے بتاتے ہیں، کہنے والے آ کے کہہ کے چلے جاتے ہیں، پیغام پہنچ جاتا ہے، مگر میں وہی جوں کا توں کھڑا ہوں. میری زندگی میں وہی گناہ ہے. غیبت آج تک ترک نہیں کر سکا، جھوٹ آج تک نہیں چھوڑ سکا، سود سے باہر آج تک نہیں ہو سکا، بے حیائی سے میرا گھر جو بے حیائی کا اس سے آج میں واپس نہیں آ سکا. فیشن کے نام پہ، تہذیب کے نام پہ، ثقافت کے نام پہ بے شمار لعنتیں ہیں جو میرے گھروں میں واپس نہیں آ سکا. رمضان گزار رہا ہوں. حاجی صاحب بھی ہوں، قیام بھی کر لیتا ہوں، روزے بھی رکھ لیتا ہوں، مگر تہذیبیں، فیشن، بے پردگی، طوفان بدتمیزی، میرے معاملات، میرا کاروبار، میرا ذریعہ معاش، میری آمدن، میرے سورسز، وہ سارے حرام کے ہیں. رمضان بھی گزر رہا ہے. میرے بھائی میں علی وجہ البصیرت کہتا ہوں، ذمہ داری سے کہتا ہوں، اگر اس طرز پہ ہمارے رمضان گزر گئے اور ہماری زندگی بیت گئی تو یہ خسارے کا سودا ہے، گھاٹے کا سودا ہے، نقصان کا سودا ہے. یہ ہم نے اپنے ٹائم کو ضائع کیا ہے، وقت ضائع کیا ہے. رمضان آیا، کہنے والوں نے کہا، سنانے والوں نے سنایا، مگر میری کان پھر جوں تک نہیں رنگی. اور آئیے قرآن پڑھیے، ماشاءاللہ آپ قرآن سماعت فرما رہے ہیں. اللہ کرے کہ قرآن مجید آپ کے دل و دماغ تک اثر کرے. سنانے والے جو آپ کو سناتے ہیں، آپ کی ضمیر تک اس کی آواز پہنچنی چاہیے. قرآن کیا کہتا ہے؟ سورۃ الفرقان. یا یہ جمعے کے بعد حافظ صاحب سے کہیں کہ مجھے قرآن کی آیت نکال کے دے اور پڑھے. قرآن کیا کہتا ہے؟ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، وہ لوگ جن کو ان کے رب کی آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، قرآن سمجھایا جاتا ہے، حدیث بتائی جاتی ہے، سنانے والے سناتے ہیں، پیغام پہنچانے والے پہنچاتے ہیں، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ایسا گر پڑے کہ جیسے گونگا بہرا ہوتا ہے. میں اور آپ تنہائی میں بیٹھ کے دیکھیں کہ میں تو کہیں ایسا نہیں ہوں. میری زندگی کا ایک لمبا پیریڈ گزر گیا ہے، میرے داڑھی کے بال سفید ہو گئے ہیں، میں برسوں سے جمعہ پڑھنے والا ہوں، میں برسوں سے خطبہ سننے والا ہوں، برسوں سے نماز پڑھنے والا ہوں، برسوں سے میری زندگی میں رمضان گزرتے ہیں، پیغام میں نے سنے ہیں، نصیحتیں میں نے سنی ہے، سنانے والوں نے سنائے ہیں. میں کہیں گونگا بہرا تو نہیں ہوں. میرا شمار تو ان میں نہیں ہے. اور آئیے قرآن مجید کا دوسرا مقام، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بھلا اس سے بھی بڑھ کر کوئی ظالم ہو سکتا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے. مت سمجھیے کہ قاری صاحب نے آیت سخت نکال کے دی، قرآن مجید میں وَمَنْ أَظْلَمُ، اس سے بڑھ کر کوئی ظالم بڑا ہو سکتا ہے؟ ممن ذکر بآیات ربہ، جس کو اس کے رب کی آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں. اس کے رب کی آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، وہ کیا کرتا ہے؟ فأعرض عنها. اور اتفاق سے یہ سورۃ سجدہ کی آیتیں ہیں.
آپ ماشاءاللہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ آپ سنت کے متبع ہیں اور ہر جمعہ کی میں صبح کی نماز میں قاری صاحب اس آیت کی تلاوت فرمایا کرتے ہیں. اللہ کرے کہ یہ آیت آپ کے دلوں تک اثر کرے. اس سے بڑھ کر بھی کوئی ظالم ہے جس کو قرآن کا پیغام سنایا جائے اور وہ اس سے اعراض کرے, کسی خاطر میں بھی نہ لائے. اس کی طرز زندگی وہی ہے جو گزر رہی ہے. اگلے لفظ اس سے بھی سخت ہے, سنیے, اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مجرم قرار دے رہا ہے, کہہ رہے ہیں کہ ہم مجرموں سے انتقام لیں گے. یہ مجرم ہے, انہوں نے جرم کیا ہے, مجرم ہے. میں نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا ہے. جو رب کی آیات کو سننے کے بعد بھی کان نہیں دھرتا, اس پیغام پہ عمل نہیں کرتا, یا اس کے لیے کوئی پلان نہیں بناتا, یا اس کے لیے کوئی شیڈول مرتب نہیں کرتا, یا اس کے لیے کوئی حکمت عملی تیار نہیں کرتا, اللہ کہتے ہیں مجرم ہے اور ان سے میں انتقام لوں گا. اور اگلی آیت سورۃ کہف کی ہے, اور اتفاق سے آپ ہر جمعہ اس کی بھی تلاوت کرتے ہیں, اور یہی الفاظ ہے, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا. اس سے بڑھ کر بھی کوئی ظالم ہو سکتا ہے جس کو رب کا پیغام سنایا جائے اور وہ منہ موڑ لے. وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ, اور وہ بھول جائے کہ میں نے کل کے لیے کیا بھیجنا ہے, میں نے اپنی قبر کے لیے تیاری کیا کرنی ہے, بھول جائے. اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً, جب وہ ہماری آیات پر کان نہیں دھرتا, بات نہیں سنتا, پیغام نہیں سنتا, اس کی زندگی میں انقلاب نہیں آتا, اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ پھر ہم اس کے دلوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں. استاد پڑھانے والا ہو نا, جب پڑھا رہا ہوتا ہے اور اسٹوڈنٹ اس کی بات پہ توجہ نہ دے, کان نہ دھرے, تو استاد بھی اپنی توجہ سے ہٹا لیتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے بھی اس کی ضرورت نہیں ہے, کتنا کھپوں گا میں اس پہ, میں کتنے کی محنت کرواؤں گا اسے, جب یہ میری بات کو سمجھنے میں سیریس نہیں ہے اور یہ سمجھنے کے موڈ میں ہے ہی نہیں, وہ استاد بھی توجہ ہٹا لیتا ہے. اور اللہ کہتے ہیں کہ میری بات سمجھائی جائے, بتائی جائے, اور وہ ادھر سے ادھر ہو جائے اور بات کسی خاطر میں بنا لائے, تو ہم بھی اس کے دلوں پہ پردہ ڈال دیتے ہیں. ہر شخص دیکھے, کوئی ایسی بات جو مجھے معلوم نہ ہو, سب پتہ ہے. اور آپ کی جماعت میں تو آ کے میں سمجھتا ہوں آپ مجھ سے زیادہ جاننے والے ہیں. سچی بات ہے, میں آپ سے سیکھنے کے لیے آتا ہوں. آپ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں دین کو اور علم کو, اس لیے کہ مجھ فقیر سے بڑھ کر آپ کے پاس بڑے بڑے اسکالر آتے ہیں. ہم تو حاضری لگوانے کے لیے آ جاتے ہیں اور شور مچانے کے لیے آتے ہیں, آپ کو متربع کرنے کے لیے آتے ہیں, وہ علم کی باتیں آپ کو سمجھانے کے لیے آتے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے جو آپ کے علم میں نہ, مگر ہماری زندگی اسی لیول پہ ہے. لوٹ مار والا ہے تو وہ لوٹ مار پہ ہے, سود والا ہے تو سود پہ ہے, خیانت والا ہے تو خیانت پہ ہے, جھوٹ والا ہے تو جھوٹ پہ ہے. رمضان گزر رہے ہیں, تبدیلی نہیں آئی. اور ذرا جھلک میں آثار اصحاب سے آپ کے سامنے رکھوں کہ وہ ان سے تھوڑی سی جو لغزش ہو جاتی تھی, ان کی دل کی دنیا بدل جاتی تھی, بےتاب ہو جاتے تھے, پریشان ہو جاتے تھے. صحیح بخاری میں ہے, حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ ایک دن رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لا رہے تھے. ابھی قدم حجرہ عائشہ میں رکھا ہی تھا, یہ قدم روک لیا. حجرہ عائشہ میں قدم ابھی رکھا ہی ہے کہ قدم روک گئے.
حضرت عائشہ کہتی ہیں میں چکنا ہو گئی، ہوشیار اور متوجہ ہو گئی کہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قدم میرے حجرہ میں آتے ہی آپ نے روک لیا۔ کوئی ایسا گناہ تو نہیں ہے، کوئی غلطی مجھ سے ہو گئی ہو کہ آپ نے قدم ہی باہر کر لیا ہے؟ اور سنیے لفظ، کہنے لگی اتوب الی اللہ، اللہ کے رسول میں توبہ کرتی ہوں، کون سی غلطی ہے جو مجھ سے سرزد ہو گئی ہے؟ جلدی کیجئے، بتائیے وہ غلطی جو مجھ سے سرزد ہوئی ہے۔ کہا عائشہ میں جو دیکھ رہا ہوں تیرے حجرے میں، یہ جو نیچے تو نے چٹائی بچھانے کے لیے کپڑا بچھایا ہوا ہے، اس کے اوپر تصویریں ہیں، تصویریں بنی ہوئی ہیں، اور قیامت کے دن میں بڑا شدید ترین عذاب ہوگا ان لوگوں کے لیے جو اس تصویر کو رکھتے ہیں، بناتے ہیں، کرتے ہیں۔ اس لیے میں نے قدم باہر رکھ لیا ہے۔ اب الفاظ دیکھیں، اتوب الی اللہ، میری زبان سے کبھی میں نے جو گناہ کی ہے، کبھی اس کا اظہار میں نے کیا ہو؟ ہم یہ نہیں کہتے آپ ہمارے سامنے گناہوں کا اظہار کریں، اپنے رب سے اظہار کریں، اپنے رب کو منائیں۔ یہ تو ہے ہی بندے اور اللہ کا معاملہ ہے۔ ہماری زندگی گزر رہی ہے، گناہوں میں گزر رہی ہے، ہم اپنی زبان سے آج تک ایک لفظ گناہ کا یا سوری کا نہیں نکال سکے کہ اللہ غلطی اور غفلت کی زندگی بسر کی ہے۔ اور سنیے، یہ بھی صحیح بخاری میں ہے، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس کے الفاظ بڑے سے کہنے لگا ہلکتو، اللہ کے رسول برباد ہو گیا ہوں، ہلاک ہو گیا ہوں۔ آپ نے پوچھ لیا کیا ایسا گناہ تو نے سرزد کر لیا ہے کہ تو ہلاک ہو گیا ہے؟ کون سی ایسی غلطی ہے کہ تو کہتا ہے کہ میں برباد ہو گیا ہوں، ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا؟ کون سی؟ اللہ کے رسول میں رمضان کے مہینے میں اپنی بیوی جو میرے لیے حلال اور جائز ہے اس سے میں نے تعلق قائم کر لیا ہے، میں نے جسمانی ریلیشن شپ اس سے ادا کر لی ہے، میں برباد ہو گیا ہوں اور میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطعم 60 مسکینا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اس نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، کنگال، غریب، مفلس، انتہائی ناگفتہ بے حالات معاشی طور پہ، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، گردن آزاد کرنے کے لیے وہ بھی نہیں ہے۔ تیسرا آپشن اسے بتایا 2 مہینے کے روزے ہیں لگاتار، مسلسل، کنٹینیو۔ اللہ کے رسول میرے پاس اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ 2 مہینے کے روزے مسلسل کنٹینیو لگاتار رکھو، نہیں رکھ سکتا۔ گردن، ایک روایت میں کہا اللہ کے رسول میری اپنی گردن ہے، بس میرے پاس کوئی غلام نہیں ہے، کوئی ملازم نوکر نہیں ہے جس کو میں آزاد کروں، اور 60 مسکین کے کھانا، میں تو کنگال ہوں، مفلس ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بٹھا دیا، بیٹھ گیا۔ صدقات کے مال میں سے آپ کے پاس کھجوریں آئی، آپ نے اسے اٹھا کے تھما دی، کہا جاؤ لے جاؤ، اس کو غریبوں میں بانٹ دو۔ اور وہ کہہ رہا تھا، اور ایک روایت میں وہ پوچھ رہا تھا اللہ کے رسول میں اپنی بیوی کو بھی کھلا دو، کہا جا بیوی کو بھی کھلا دے۔ اور کہتا جا رہا تھا کہ اللہ کے رسول ان 2 پہاڑوں کے درمیان میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی مجھ سے بھی بڑھ کر غریب ہوگا۔ وہ یہ کہتا جا رہا تھا، رسول کائنات کی دانت مبارک کھلے اور مسکراہٹ محسوس کی جا رہی تھی۔ بہرحال حدیث طویل ہے، صحیح بخاری میں ہے۔ اب اس نے جو گناہ کیا ہے، اس گناہ پہ اس کے لفظ اور اس کا شدت احساس دیکھیں، برباد ہو گیا ہوں، ضائع ہو گیا ہوں، ہلاک ہو گیا ہوں، مارا گیا ہوں۔ اللہ کے رسول آپ نے تنہائی میں بیٹھ کے کتنے گناہ کیے، کبھی اللہ سے ایسے انداز سے
کہ مجھے احساس ہو جائے اور میں اللہ سے توبہ کروں اور معافی مانگو کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، غلطیاں کی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ تو اتنے غفور ہے، اتنے مہربان ہیں، اتنے مشفق ہیں۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، مبالغے کا صیغہ ہے، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ اس سے بڑھ کر عفو پیکر کا مجسم کوئی نہیں ہے۔ سنیے قرآن، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ وہ تو بیٹھا ہی معاف کرنے کے لیے، وہ تو اس انتظار میں ہوتا ہے کب میرا بندہ مجھے سوری کرے، معافی مانگے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اسے احساس ہو جائے، اسے ندامت ہو جائے اور میرے سے معاف کر دے۔ اچھا، یہ آیتیں میں نے پڑھ کے سنا دی آپ کو، آپ بھی ماشاءاللہ سنتے رہتے ہیں۔ اصل جو بات کہنے لگا ہوں، جب یہ آیتیں آپ قرآن مجید کے لیے ایسا کوئی منظم طریقہ بنا لیں گے کہ قرآن مجید مجھے سمجھ آئے، تو سچی بات ہے یہ قرآن آپ کے دلوں پہ اترتا چلا جائے۔ میں کتنا قرآن آپ کو سنوں گا، میں کتنا سنا سکتا ہوں آپ کو؟ آپ اس قابل ہو جائیں کہ اس قرآن مجید کو سمجھنے والے بن جائیں۔ اور سچی بات ہے جب آپ قرآن کو سنیں گے پتہ لگے گا کہ قرآن واقعتاً میرے دل پہ دستک دے رہا ہے اور مجھے جھنجھوڑ رہا ہے اور مجھے خواب غفلت سے بیدار کر رہا ہے۔ ہم آپ کو یہ بار بار کیوں تلقین کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے آپ قرآن و سنت سے جڑ جائیے، قرآن و سنت سے جڑ جائیے۔ اس لیے رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ روایت سنن ابو داؤد میں بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کا ذکر فرمایا اور کہا قیامت کی نشانیوں، قیامت کی فتنوں، قیامت کے معاملات، قیامت کے قرب میں بے شمار فتنے ہوں گے، بے شمار فتنے ہوں گے۔ قیامت کے قریب کے فتنوں میں ایک فتنہ یہ بھی ہوگا، کون سا فتنہ؟ کما تتجار الاحوا کما تتجار القلب، کہ انسان کے اندر خواہشات پیدا ہو جائیں گی، اپنی مرضی کا دین، اپنی مرضی کی بات، اپنی مرضی کا فہم، اپنے دین کی اپنی مرضی کی تفسیر، اپنی مرضی کی حدیث، اور اس حدیث پہ اپنی مرضی کا جو فہم وہ کہے گا بولتا چلا جائے گا۔ قیامت کے قریب میں یہ احوا اور اس طرح کی چیزیں پیدا ہوں گی اور تمہارے اندر آ جائیں گی، جس طرح کے ایک باولا کتا کسی کو کاٹ لیتا ہے نا تو وہ جراثیم دوسرے میں منتقل ہوتے ہیں۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہیں کتا کاٹ لے، بالخصوص باولا کتا کاٹ لے تو اس کے جراثیم اور اس کا زہر دوسرے بندے میں منتقل ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر بھی وہی عادات ہوتی ہیں جو باولے کتے میں ہوتی ہیں۔ یہ اسی طرح آ جائیں گے تمہارے اندر، اور آج یہی ہے ہم آپ کو جو بار بار تلقین کر رہے ہیں، آپ قرآن سے وابستہ ہو، آپ قرآن سے جڑ جائیے، آپ حدیث سے جڑ جائیے، اس لیے کہ یہ دور آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے ہے، خواہشات پرستی کا دور ہے۔ میں اپنی نجی زندگی تو اپنی مرضی کی گزارتا ہی ہوں، مگر المیہ یہ ہے کہ آج ہم دین پہ بھی اپنی مرضی کی تفسیریں کر رہے ہیں، اپنی مرضی کا فہم ہے، ہر مولوی آزاد ہے، اس کے منہ سے جو آتا ہے کہتا چلا جاتا ہے، کوئی اصول و قواعد نہیں ہے، خواہش پرستی میں اپنی مرضی سے جو اسے فہم ہوا، جو اسے سمجھ آئی بولتا چلا جاتا ہے۔ سنن ابو داؤد کی روایت، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، فرمایا قیامت کے قریب میں یہ چیزیں تمہارے اندر آ جائیں گی۔ نجات کون سی ہوگی؟ یہ نجات کیسے ہوگی؟ نجات اسی صورت میں ہے جب اب اللہ کے قرآن اور اس کی سنت سے وابستہ ہو جائیں گے، رسول کے حدیث سے وابستہ ہو جائیں گے،
تو آپ اپنے آپ کو بچا سکیں گے۔ ہم بار بار آپ کو یہی تلقین کرتے ہیں، یہی صدا میری رہتی ہے آپ کے سامنے، خدا کے لیے آپ اس قرآن کو سینے سے لگائیے۔ یہ علم ہے، یہ نور ہے، یہ اصل علم ہے، یہ اصل نور ہے، اس پہ آ جائیے۔ اس کو پڑھنے والے نہیں، صرف سمجھنے والے بھی بن جائیے، اور اس کے اثرات آپ کی زندگی میں نظر آنے چاہیے۔ اگر ایسے ہو گئے تو واقعتاً ہم خوش نصیب ہیں کہ قیامت کے دن میں یہ قرآن کھڑا ہو کے ہمارے حق میں گواہی دے گا۔ اس ماہ مبارک کا دوسرا عمل اعتکاف ہے۔ بہت ساری باتیں تھی، رہ گئی ہیں جو کہنی تھی آپ سے۔ اعتکاف قیمتی عمل ہے، وہ بھی ہمیں واقعتاً محاسبہ نفس پر آمادہ کرتا ہے کہ انسان 10 دنوں کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ کے آگے اللہ کے گھر میں بیٹھتا ہے، یہاں کے اپنی اصلاح کرتا ہے، کاروبار چھوڑ دیا، منڈی چھوڑ دی، خرید و فروخت چھوڑ دی، بزنس چھوڑ دیا، معاملہ چھوڑ دیے، یہاں آ کے 10 دنوں میں اپنا احتساب کرتا ہے کہ میری زندگی کیا تھی، کہاں بسر کر رہا ہوں اور کہاں بسر کرنی چاہیے، اور میرے رب کا حکم کیا ہے کہ یہ زندگی کہاں گزارنی ہے، میں نے یہاں آ کے احتساب کرتا ہے۔ اور ان 10 دنوں میں سچی بات ہے، میں بھی مساجد کو دیکھتا رہتا ہوں، دوست بتاتے بھی رہتے ہیں، جو اعتکاف کے حوالے سے ہمارے حالات یہ پاکستان میں بالخصوص چل رہے ہوتے ہیں، دونوں طرف سے افراط و تفریط ہے۔ کچھ میرے علماء کرام ایسے ہیں جنہوں نے اتنی شدت اختیار کی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بس جی اتنی پابندیاں ہیں کہ بس آپ نے حجاب کرنا ہے، جس طرح خاتون حجاب کرتی ہے نا، وہ کہتے ہیں اس طرح حجاب کرنا ہے، آپ کا چہرہ کوئی دوسرا نہیں دیکھ سکتا۔ وہ کہتے ہیں سمجھ لو پردہ فرض ہو گیا آپ پہ، حجاب کرنا ہے آپ نے، کوئی چہرہ آپ کا شدت ہے۔ دوسری طرف کچھ بہت زیادہ آگے نکل جاتے ہیں، وہ یہاں آ کے یہ جدید دور جسے آپ کہتے ہیں، میں نے بھی دیکھا کئی بچے نوجوان مسجد میں آتے ہیں، وہ سارا دن فیس بک پہ لگے ہوئے ہیں، موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، نیٹ پہ لگے ہوئے ہیں۔ بعض تو میں نے ایسے بھی دیکھے وہ یہاں بیٹھ کے کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے اخبار بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، سارا فیس بک جو گند نجاست غلاظت جو ساتھ لے کے آتے ہیں وہی واپس لے جاتے ہیں۔ اور سن لیجیے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو مریض ہے، اگر عام آدمی اس کی بیمار پرسی کے لیے اس کے گھر میں جاتا ہے، اگر صبح میں گیا اور بیمار پرسی تیمارداری کر کے واپس آ گیا، 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آپ نے ایک جنازہ پڑھا، یا آپ سنتے رہتے ہیں، ایک جنازے کے بعد تدفین، قبر تک اتارنے تک 2 قرات کا ثواب ہے۔ 2 قرات کتنا ہے؟ احد جتنا۔ سنتا ہے، ساری باتیں آپ کو پتہ ہے۔ میں کہتا ہوں اعتکاف والا آدمی بیمار پرسی بھی نہیں کر سکتا، جنازے میں بھی شریک نہیں ہو سکتا۔ کتنا ثواب ہے؟ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں عیادت کے لیے، بیمار پرسی کرنے پہ، اور ایک روایت میں وہ جنت کے باغوں میں ایسے تصور کرے ہو رہا اور موجود رہتا ہے۔ اعتکاف والا تیمارداری بھی نہیں کر سکتا، جنازے میں بھی شریک نہیں ہو سکتا۔ اب آپ اس اعتکاف کے عمل کی اہمیت اور اس کی حساسیت اور اس کا اجر اور اس کا ثواب ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ آپ تیمارداری نہیں کر سکتے، اچھا بھی فیس بک دیکھ سکتے ہیں، کاروبار کی ڈیلنگ کر سکتے، ٹھیک ہے کاروبار کی ڈیلنگ کر سکتے ہیں، دنیا جہاں کا گاند مسجد میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ میرے خیال میں ایک فکر کافی ہے۔ خدا کے لیے آپ اعتکاف کیجئے، مگر اس کے جو تقاضے ہیں اس کو
कमा हक को अदा करने की कोशिश करें, कुरान की तिलावत करें, कुरान को समझे। ठीक है मोबाइल आप इस्तेमाल करते हैं, उसको सही मानों में इस्तेमाल करें, उससे फायदा हासिल करने की कोशिश करें, उलमाए किराम के दुरूद सुने, उससे तिलावत करें, ठीक है। लेकिन ये जो गंद है, ये जो निजासत है, ये जो गुलाजत है, आप जो जिस गिलासत को दूर करने के लिए यहाँ पर तशरीफ फरमा होते हैं और लेके आते हैं, खुदा के लिए जब आप एतकाफ से निकले तो इस निजासत से पाक होके, इस गिलाजत से पाक होके, मुबर्रा और मुसफ़ा और मुताहिर होके आप यहाँ से निकलिए। ये कीमती अमाल हैं एतकाफ के, और लैलतुल क़द्र का की घड़ी और वो साथ बड़ी कीमती घड़ी, इसके लिए मुख्तसर कहूँगा, वो एक रात का सवाब शायद हमारी इतनी उम्र ना हो, जिंदगी ना हो इतनी, जितना सवाब अल्लाह ताला हमें उस एक रात में अता करता है। आप उसको तलाशिए, आप उसके मुतलाशी बन जाइए, आप उसको तलाश करने वाले बन जाइए। रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब आखिरी रमज़ान का अशरा शुरू हो जाता, हज़रत आयशा फरमाती हैं कमर हिम्मत मान लेते, चुकन्ना हो जाते, होशियार हो जाते, अपनी मसरूफियात को, अपनी मशगूलियात को तर्क करके अल्लाह के साथ और ज्यादा ताल्लुक और वाबस्ता हो जाते। यही गुजारिशात और फिक्र है। अल्लाह ताला मुझे जो कुछ कहा अमल पैरा होने की तौफीक मरहमत फरमाए।